أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ساتواں پارہ سورۃ الانعام، آیت نمبر 68، رکوع نمبر 8، سورت کا رکوع نمبر 8 اور پارے کا رکوع نمبر 14۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، یخوضون جو فضول بحث کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اردو میں ایک لفظ مستعمل غور و خوض، دو لفظ اکٹھے ہی آتے ہیں۔ غور کہتے ہیں مثبت چیز کو، سوچنا سمجھنا، خیر مثبت، اور خوض منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یخوضون، خوض، نکتہ چینی، فضول بحث، یہ ہے یخوضون۔ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون جو فضول بحث کرتے ہیں، نکتہ چینی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کریں۔ ہماری زبان میں واک آؤٹ، ایسی مجلس سے واک آؤٹ کر جائیں جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق کیا جاتا ہے، بائیکاٹ کر دیں، بائیکاٹ کر دی ہے، واک آؤٹ کر دی ہے، اس مجلس سے جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تمسخر کیا جاتا ہے۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، حتیٰ کہ وہ بحث کریں کسی دوسری بات میں، کوئی دوسری بات شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر جو نکتہ چینی ہے وہ ختم ہو جائے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بلا دے تمہیں شیطان، بھول گیا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، پس مت بیٹھو یاد آنے کے بعد، یاد آ گیا تو پھر وہاں سے واک آؤٹ کر جاؤ، نہ بیٹھو یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ اسی طرح کی آیت کریمہ سورۃ النساء میں ہے، آیت نمبر 140 سورۃ النساء میں، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ایسی مجلس میں شریک ہونا منع ہے۔ اور فرمایا گیا سورۃ النساء میں، انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہی ہو۔ اگر کوئی اہل بدعت کی مجلس ہے تو تم بھی اس وقت بدعتی ہو، اگر کوئی حیا سے عاری مجلس ہے تو اس وقت تم بھی ان جیسے ہی ہو۔
इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, बेशक तुम भी उस वक्त उन जैसे हो। ऐसी मजलिस से चले जाओ, वॉकआउट कर जाओ। ये दो मकामात पर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, सूरत अल अनआम आयत नंबर 68 और सूरत उन्निसा आयत नंबर 140। वमा लल्लज़ीना यत्तक़ूना, और नहीं है उन लोगों पर जो मुत्तकी बनते हैं, परहेजगार, साले, मिन हिसाबिहिम, उनके हिसाब से, मिन शैइन, कुछ भी। उन बेदीनों का हिसाब कोई नेक लोगों ने तो नहीं देना, हिसाब अपना अपना, मुत्तकीन का अपना और बेदीन लोगों का अपना। वलाकिन जिक्रा, लेकिन नसीहत जो है ना, ये जिम्मेदारी है मुत्तकीन की, सालिहीन की। अगर नसीहत नहीं करते तो ये इनका गुनाह है। अल्लाह पाक ने बार बार नसीहत का हुक्म दिया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करो, बेशक जो नसीहत है वो ईमान वालों को फायदा देती है। नसीहत का बहुत फायदा है। लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो परहेजगार बन जाएं, साले बन जाएं। वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवा, और छोड़ दो, वाह और जर छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने पकड़ा उनके दीन को खेल और तमाशा। खेल तमाशा लोग कब करते हैं दीन के साथ? जब दीन वाले कमजोरी दिखाएं, दीन वाले अपने मिशन में कमजोरी दिखाएं। जब दीन वाले मजबूत हो जाएं, इस्तिकामत इख्तियार करें, इरादे पुख्ता कर लें, फिर किसकी हिम्मत है, किसकी जुर्रत है कि वो दीन का मजाक उड़ाए? तो दीन का मजाक उस वक्त होता है जब दीन वाले कमजोर हो जाएं। फरमाया छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने पकड़ा दीन को खेल तमाशा। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और धोखा दिया उनको दुनिया की जिंदगी ने। वज़क्किर बिही, और नसीहत करो, बिही साथ इस कुरान के, ही ज़मीर कुरान मजीद की तरफ है। सबसे अच्छी नसीहत वो है जो अल्लाह की किताब के साथ है, आयात के साथ। बार बार यही हुक्म आएगा, नसीहत करो आयात के साथ, अहादीस के साथ। अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, ऐसा न हो कि हलाक हो जाए, तुबसला हलाक हो जाए जान उस सबब से जो उसने कमाया। लोगों को बचाए नसीहत करके। और जिस वक्त वो हलाकत में पड़ेगा, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलियुम वला शफी, नहीं होगा उसके लिए अल्लाह के अलावा कोई हमायती और ना कोई सिफारशी। वइन तअदिल कुल्ला अदलिन, अगर वो फिदिया दे, हर फिदिया, सारा फिदिया, जमीन भर के 2 दफा भर के सोना दे दे, कुल्ला अदलिन, हर फिदिया, ला युखज़ मिनहा, नहीं पकड़ा जाएगा उससे, कबूल नहीं किया जाएगा। उलाइकल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू, यही लोग हैं जो हलाक किए गए इस सबब से जो उन्होंने कमाया किया। लहुम शराबुम मिन हमीम, उनके लिए पीना है हमीम, खौलता हुआ पानी, पानी। व अजाबुन अलीम, और अजाब है दर्दनाक। बिमा कानू यकफुरून, इस सबब से जो वो कुफर करते थे। कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यदुर्रुना वनुरद्दु अला अक़ाबिना बाद इज़ हदानल्लाहु कल्लज़ी इस्तहवतहु अश्शयातीनु फिल अर्दि हैरान लहू अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा अतिना कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। रुकू नंबर 9 शुरू हो गया। फरमा दीजिए अनदउ, क्या हम पुकारें अल्लाह के अलावा,
ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے۔ جس طرح عرض کیا گیا کہ یہ سورت، اس کا عنوان توحید باری تعالی ہے۔ اب اس رکوع میں ہم ایک مکالمہ پڑھیں گے، مکالمہ، گفتگو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جن کا لقب ہے امام الموحدین، توحید والوں کے امام۔ ایسا مکالمہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ دشمن کو گھیر گھیر کر مارنا۔ آپ کی قوم جو تھی انہوں نے کئی قسم کے معبود بنا رکھے تھے، بتوں کی بھی پوجا کرتے، آپ نے ان کی بھی خبر لی توڑ کر، اور چاند سورج ستارے ان کی بھی پرستش کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرک کی مذمت فرمائی بڑے احسن انداز کے ساتھ، ہماری زبان میں دشمن کو گھیر گھیر کر مارنا۔ اور ایک ان کی پوجا تھی اپنے بادشاہ کی، شاہ پرستی، شاہ پرستی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظالم کا بھی مقابلہ کیا اور اس کو لاجواب کر دیا۔ بادشاہ کی پوجا، سورج چاند ستارے کی پوجا اور بتوں کی پرستش، ہر محاذ پر اللہ کے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا توڑ کیا۔ اور یہ سارا رکوع اسی عنوان پر وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم پھیرے جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ ہدایت دی ہم کو اللہ پاک نے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین، اس آدمی کی طرح، استہوتہ جس کو بہکا دیا ہو شیاطین نے زمین میں، حیران، وہ حیران پھرتا ہے۔ بڑی عمدہ مثال ہے۔ مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھی بھی ہیں، سفر پر ہیں۔ سفر کہاں کر رہے ہیں؟ صحرا میں۔ جب دوران سفر ایک راستہ آتا ہے تو ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نا دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ساتھی بلا رہے ہیں، ادھر نہ جاؤ، ہماری طرف آؤ، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ راستہ سیدھا ہے، منزل مقصود پر جا رہا ہے۔ کہتا ہے نہیں، تمہارے راستے پر میں نے نہیں جانا، میں نے فلاں راستے پر جانا ہے۔ شیاطین نے اس کو بہکا دیا، ایسا بھٹکتا ہے، ایسا بھٹکتا ہے، پھر گھومتا پھرتا ہی رہتا ہے، مدت دراز گزر جاتی ہے، منزل مقصود پر نہیں پہنچتا۔ یہ مثال دے کے سمجھایا۔ کالذی، اس آدمی کی طرح، سفر میں ہے، ساتھی ساتھ ہیں، صحرا ہے، استہوتہ الشیاطین، شیاطین نے اس کو بہکا دیا ہے، زمین میں حیرانہ وہ حیران پھرتا ہے۔ یہ مثال کس کی ہے؟ جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی تو ہیں، ساتھی ساتھ ہیں سفر میں، ساتھی خیر والے ہیں، بھلائی والے، وہ تو اس کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ ہماری طرف، آ جاؤ۔ یدعونہ الی الہدی ائتنا، وہ بلا رہے ہیں اس کو ہدایت کی طرف، آ جا ہمارے پاس۔ لیکن وہ ایسا بے نصیب ہے، ساتھیوں کی بات مانتے ہی نہیں۔ ساتھی کہتے ہیں آ جا، ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے، ہم منزل پر پہنچ جائیں گے، لیکن وہ نہیں بات مانتا سنتا۔ یہ مثال دے کے سمجھایا کہ بے نصیب آدمی اس طرح بھٹک جاتا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ راستے کا پتہ ہو نا، 1 کلومیٹر سفر ہے، 2 ہے، تو چند منٹوں میں انسان طے کر لے گا۔ اگر راستے کا نہیں پتا، 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر سارا دن پاگلوں کی طرح پھرتا رہے گا، منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا۔ سفر بھی بالکل تھوڑا ہے کیونکہ راستے کا نہیں نا پتا۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اطاعت کریں پروردگار عالم کی، رب العالمین کی۔
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم قائم کرو نماز اور اسی کا تقوی اپناؤ، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا، خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمان اور زمین کو، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، السماوات والارض، بالحق کے حق کے ساتھ، بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے سارا نظام جو قائم کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس دن وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب قیامت کو قائم کرنا ہے، کن ہو جا، فیکون، پس ہو جائے گا، پس وہ ہو جائے گا، ہو جائے گا کیا؟ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اس کی بات حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور عالم الغیب والشہادہ، اس دن پھونکا جائے گا سور میں، وہ جاننے والا ہے غیب کو، والشہادت، اور حاضر کو۔ اللہ پاک کے لیے غیب کوئی نہیں، یہ جو کہا ہے نا غیب اور حاضر، یہ انسانوں کے اعتبار سے کہا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، جہاں بھی قرآن مجید میں آئے گا عالم الغیب والشہادہ، اس سے مراد انسانوں کے اعتبار سے غیب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارا ہی شہادت ہے، حاضر ہی حاضر ہے۔ اب وہ مکالمہ آ گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ سے خطاب کیا۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن پاک میں کل 7 کافروں کا نام ہے، 7، ان میں سے ایک یہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کچھ لوگ اس کی تعویل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آزر حضرت ابراہیم کے باپ نہیں، چچا ہے، تو یہ تعویل ہے۔ قرآن پاک نے باپ کہہ دیا، بس اس پر ایمان لے آئیں۔ آزارا اتتخذ اصنامن آلہہ، کیا تو پکڑتا ہے اصنامن، بتوں کو، یہ جمع صنم کی، آلہہ معبود، یہ بھی جمع الہ کی۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں زمینوں کی بادشاہت، عظیم سلطنت، ملکوت، عظیم سلطنت اللہ پاک نے دکھا دیا، مشاہدہ کرایا، جس طرح پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی رات اللہ پاک نے مشاہدہ کرایا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں سے عین الیقین، درجہ یقین کا بڑا بلند ہوتا چلا جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب چھا گئی آپ پر رات، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو دیکھا ستارہ، یہ جو محاورہ ہے نا، گفتگو ہے، ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے۔
فلما افل، پس جب وہ غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، کہا نہیں میں پسند کرتا غروب ہونے والوں کو۔ یہ سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ آپ سوچیں کہ پہلے دن تو نہیں آپ نے کچھ ستارہ دیکھا، اس سے پہلے بھی کافی زندگی کا حصہ گزر چکا تھا، روزانہ ہی آپ دیکھتے تھے، سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، آج کو پہلا دن نہیں تھا۔ تو یہ جو کہا میرا رب ہے، غروب ہو گیا تو کہا میں اس کو نہیں مانتا، یہ سمجھانے کے لیے تھا۔ اس سے پہلے بھی تو ساری زندگی آپ دیکھتے ہی رہے تھے، طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، اور یہ آپ کی دعوت ابتدا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا چاند کو بازغا روشن چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہا یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب غروب ہو گیا کہا اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور ہو جاؤں گا ایسی قوم سے، الضالین جو راستے سے ہٹے ہوئے، بے راہ۔ فلما رأى الشمس بازغة، شمس جو ہے نا سورج، عربی زبان میں یہ مونس استعمال ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بازغة تا کے ساتھ آیا ہے، پیچھے لفظ یہی بازغن آیا ہے، یہاں بازغة تانیث، الشمس مونس۔ سورج کو جب دیکھا وہ روشن ہے چمک رہا ہے، قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا اے میری قوم بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ قوم جو تھی نا وہ شرک کس انداز سے اللہ پاک کے شریک بنا رکھے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ پاک کو مانتے تھے لیکن شریک بنا رکھے تھے، اسی لیے بار بار آپ فرماتے ہیں کیوں شرک کرتے ہو، کیوں تم نے شریک بنائے، یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ کو مانتے نہیں، اللہ پاک کو مانتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے مطیع کیا اپنا چہرہ اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، حنیفا میں یک طرفہ، حنیف کا معنی ہوتا ہے جو تمام باطل راستوں سے کٹ کر ایک سیدھے رستے پر چڑھ جائے، وہ حنیف ہے۔ وما انا من المشرکین، اور نہیں میں شرک کرنے والوں سے۔ یہ سارا انداز سمجھانے کے لیے تھا۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ قوم کے ساتھ جب مناظرہ ہوا نا تو بے بس ہو گئے دلیل میں، پھر جھگڑے پر اتر آئے۔ یہی نشانی ہوتی ہے نا کہ جو آدمی دلیل نہیں پیش کر سکتا پھر وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ جھگڑا کیا آپ سے آپ کی قوم نے، فرمایا اتحاجونی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ دلیل سے بات کرو نا، دلیل سے۔
فی اللہ اللہ کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو، وقد ہدان اور تحقیق اس نے ہدایت دی مجھ کو اللہ پاک نے، ولا اخاف میں نہیں ڈرتا ما تشرکون بہ جو تم شرک کرتے ہو ساتھ اس اللہ کے۔ اب انہوں نے نا دھمکیاں دینی شروع کر دی، ہمارے فلانے صاحب ہے نا تمہاری ٹانگ توڑ دیں گے، تمہارا بال بچہ مر جائے گا، دھمکیاں دینے لگے، دھمکیاں۔ فرمایا میں نہیں ڈرتا، ولا خاف میں نہیں ڈرتا، جتنی چاہو دھمکیاں دے لو، بات دلیل سے کرو نا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں ایک بات ہے مگر یہ کہ چاہے میرا پروردگار کچھ، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نقصان میرے نصیبوں میں لکھا ہے نا وہ ہو کے ہی رہنا، تمہارے کرنی دھرنی والوں سے نہیں ہونا، جو میرے نصیبوں میں وہ ہو جانا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، وسیع ہے میرا پروردگار ہر چیز سے علم میں۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ اہل حق کے لیے ایک دعوت ہے۔ دعوت کیا ہے کہ یہ عقیدہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ نے اگر میرے نصیبوں میں کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ تو واقعی رہنی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے وضاحت کر دی، وضاحت کر دی، یہ نہیں فرمایا مجھے تکلیف کوئی نہیں پہنچنی، میرا نقصان کوئی نہیں ہونا، وضاحت فرما دی۔ اور تا قیامت جو داعیان حق ہیں ان کے لیے ایک راستہ مقرر فرما دیا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور کیسے میں ڈروں، ما اشرکتم جو تم نے شریک بنائے، تم نے شریک بنائے، میں کیسے ڈروں؟ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، دھمکیاں بڑیاں دینے لگے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک بنایا، اللہ پاک نے تم پر کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دو فریقوں میں سے، دو گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا، توحید والے کہ شرک والے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی، پورے قرآن پاک میں ایک ہی آیت ہے جس میں امن فارمولہ بیان کیا ہے، امن کا فارمولہ، ملک میں اور شہروں میں اور ملکوں میں اور اللہ کی زمین پر امن کیسے قائم ہوگا، یہ ہے امن کا فارمولہ۔ لوگوں کے اپنے فارمولے ہیں، ایک موٹر سائیکل پر دو آدمی نہ بیٹھو، کبھی کوئی فارمولہ کبھی کوئی فارمولہ، اللہ پاک کا فارمولہ سن لو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک، شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ امن چاہتے ہو نا، توحید پر آ جائے، شرک کو چھوڑ دو، انشاءاللہ ملکوں میں امن آ جائے۔ یہ ہے امن فارمولہ جو اللہ پاک نے پیش فرمایا ہے، اور ایک ہی جگہ پورے قرآن پاک میں، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر نہیں۔ تو صحابہ کرام جب یہ آیت اتری نا بڑے پریشان ہو گئے، وہ عربی تو جانتے تھے لیکن قرآن پاک کی سمجھ عربی سے حاصل نہیں ہوتی، حدیث سے حاصل ہوتی ہے۔ حدیث بھی ہو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ ظلم تو ہم میں سے ہر کوئی چھوٹا موٹا گناہ کرتا ہے، تو پھر ہمیں امن ہی نہیں نصیب ہوگا۔ وہ سمجھے کہ یہ عام ظلم ہے، پیارے رسول نے فرمایا نہیں، عام نہیں، یہاں خاص ہے، یہاں خاص وہ ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ تو عزیز بھائیو، اگر کوئی عربی سیکھ لے، جیسے صحابہ عربی دان تھے، پھر بھی قرآن کا فہم نہیں ہو سکتا جب تک حدیث کو ساتھ شامل نہ کرے۔ حدیث کو چھوڑ کر اگر قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سیدھے رستے سے بھٹک جائیں گے۔ جیسے یہ مثال ہے کہ صحابہ عربی دان رسول اللہ کے ہم مجلس، وہ ظلم کا معنی صحیح نہ سمجھ سکے، حتیٰ کہ آپ نے وضاحت فرما دی۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔